ڈاکٹر صاحب 7 اکتوبر کا جو طوفان الاقصیٰ تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ طوفان الاقصیٰ کتنا ضروری تھا؟ یہ سوال اب پرانا ہو چکا، میں یہ سوال نہیں کر رہا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد 8 ماہ گزر گئے اور ان 8 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کتنی وحشت کے مظاہرہ کرتے ہوئے تہہ تہہ کر دیا، غزہ کی بستی کو اجاڑ دیا، کھندر کا منظر پیش کر رہی ہے اور ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر. 40,000 جو ہے وہ شہداء ہو گئے، 15,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ ان کا قتل عام ہوا. پوری دنیا اس کی تپش بھی محسوس کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 ماہ گزرنے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ اب بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حماس کا یہ جو انقلاب تھا وہ درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. لیکن یہ جو تبش دنیا کو محسوس ہوا ہے تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. 75 سال سے ہم اس دنیا کے انتظار میں تھے کوئی ڈپلومیٹک یا کوئی پولیٹیکل سلیوشن کامیاب ہو، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کل جو ان سے رات میں ہوئے تھے جو ریفیوجی کیمپ کے اندر ہے، اونروا کے اسکول کے اندر ہے، جو امریکن اسرائیلی مشن ہوا تھا، یہ جو سی پورٹ انہوں نے بنایا نا امریکہ نے، کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی بھائی وہ ہیومینیٹیرین ایڈس کے لیے لانا ہے. پتہ چلا کہ جی پتہ چلا کہ جی یہ آ کر 240 شہید شہری، عوام، بچے، خواتین ریفیوجی کیمپ کے اندر، گھروں کے اندر جا کر کے 4 اسرائیلی سولجرز، 4 اسرائیلی پریزنرز جو ہمارا عوام کو قتل کرنے میں آیا اور ہمارا مجاہدین نے ان کو گرفتار کر لیا ہے 7 اکتوبر، وہ اس کو رہا کرنے میں یہ مشن کر دیا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا ہے طوفان ضروری تھا تاکہ دنیا کو تبش محسوس ہوگا کہ جی ہمارا عوام کس چیز سے گزر رہے ہیں. 40,000 کا جو آپ فرما رہے تھے قربانیاں دی ہیں ہمارے عوام نے، وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے. وہ قربانی دیتے وقت ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو شہید ہیں اس کے نتیجہ ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے دیکھا، اس کے نتیجہ ہے کہ یہ جو آفیشیل سٹینڈز ہے دنیا کے 5 کانٹیننٹس کے اندر ہے، نان مسلم کنٹریز، ساؤتھ افریقہ، بولیویا، پتہ نہیں کہاں کہ جو ان کے سٹینڈز چینج ہو کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسرائیل ایک رجیم ہے جو صرف اور صرف جینوسائیڈ اور اپرتھائڈ رجیم ہے. اور ابھی آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ امریکہ جتنا مرضی ہپوکریٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی جنگ بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ $20 بلین کا بجٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے. یہ جب بلنکن کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے رفح کے اندر کا جب یہ پروپوزل آیا تھا ہمارے لیے کہ جی جو مذاکرات کے لیے کہ جی وہ، اور ہم نے ایگری بھی کر لیا، دوسرا دن ہی نتنیاہو رفح کے اندر جا کر اور قتل عام کیا. ایک رات کے اندر 45 شہید کر دیا ہے کہ 8 میزائل ڈائریکٹلی خیموں کے اوپر گرا دیا ہے. ایسا ہی ہے. تو بلنکن کا کیا سٹیٹمنٹ تھا کہ جی بھائی وہ اسرائیل نے بائیڈن کا ریڈ لائنز کو ابھی تک کراس نہیں کیا. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بائیڈن کا ریڈ لائنز کیا ہے اور کتنا اور مزید ہمیں شہداء دینا چاہیے تاکہ یہ دنیا ہوش میں آئے. طوفان اقصیٰ آیا ہے کہ اسی لیے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ جی یہ اصلی چہرہ اسرائیل کا. اور آپ نے خود دیکھا ابھی اقوام متحدہ میں، یورپین یونین کے اندر ہے، 5 کانٹیننٹس کے اندر ہے، پولیٹیکلی اسپیکنگ جو ہے اسرائیل آئسولیٹڈ ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا کہ دیر از نو ٹیتھ، ایک امپلیمنٹنگ پاور ہے ہی نہیں کہ جو آپ اپنا قانون کو جو آپ صادر کر رہے ہیں کہ تصویب منظوری کر رہے ہیں کہ جی اس کو امپلیمنٹ کرنا، OIC ہو، عرب لیگ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، کتنے قرارداد منظور کیا اسرائیل کے خلاف ہے، کوئی اس میں امپلیمنٹیشن ہو گیا تو ہمارے پاس کیا راستہ رہ گیا؟ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذلیل ہو کر غلام بن کر اور رہیں، نہیں، ہمارا عوام نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم ایسے زندگی ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو طوفان سے پہلے ویسے ہی مرتے تھے قلت کی وجہ سے اور محاصرہ کی وجہ سے، اب ہم شہید ہوتے ہیں.